بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ درس کتاب تصریف درس نمبر 4۔ درس نمبر 3 تک ہم نے مضاعف کو پڑھ لیا تھا، اور آج ہم مضاعف کی 3 لائنیں پڑھنے کے بعد معتل کو پڑھیں۔ مضاعف وہ ہوتا ہے جس میں ایک جنس کے 2 حرف، جیسے مد یمد، فر یفر، را ہے، دال ہے۔ زلزلہ یلزلہ کو بھی ہم نے مضاعف میں شمار کیا، اگرچہ اس میں ادغام نہیں ہوتا مگر وہ مضاعف شمار ہوتا ہے، جس کے عین الفعل اور لام الفعل میں ایک ہی حرف ہو، یا فاء الفعل اور لام الفعل میں ایک حرف ہو، اس کو بھی مضاعف کہتے ہیں۔ مضاعف کا مطلب ہوتا ہے ڈبل، مضاعف یعنی ڈبل۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ۔ مضاعف یعنی ڈبل۔ یہ کثیرہ سے پتہ چلتا ہے کہ ڈبل سے زیادہ ہے، ورنہ تو ڈبل ہوتا اضعافا کثیرہ، کئی ڈبل، ملٹی فارمیشن۔ معتل اسے کہتے ہیں جس کے حروف اصلیہ میں سے ایک یا 2 کے مقابل پر، بلکہ ایک کے مقابل پر، وہ لفیف ہو جائے گا 2 والا، ایک کے مقابل پر حرف علت ہو۔ معتل یعنی علت دار۔ حروف علت کو حروف علت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مریض ہوتے ہیں، علت مرض کو کہتے ہیں، ہاں علت اس لیے، یا ان کو اس لیے حرف علت کہتے ہیں کہ وہ تعلیل ہو جاتے ہیں۔ علت تعلیل سے بھی ہے، علت سقم سے بھی ہے، مرض سقم، کمی، کمبود فارسی میں کہتے ہیں، شارٹیج یا شارٹ کمنگ، اس کو شارٹ کمنگ، شارٹیج یعنی شارٹ کمنگ اس کو کہا جائے گا، نقیصہ۔ یہ جو 3 لائنیں باقی ہیں یہ پہلے پڑھ لیں، اس کے بعد پھر معتل کی طرف جاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 143 نئی کتاب کا، اور پرانی کتاب کا صفحہ نمبر 61۔ وَهَكَذَا حُكْمُ الْأَمْرِ فَتَقُولُ، اسی طرح ہے امر کا حکم، ماضی کی طرح، مضارع کی طرح، امر کا حکم اسی طرح۔ فَتَقُولُ، جیسے ہم مضارع میں کہہ رہے تھے کہ مضارع میں 3 طریقوں سے پڑھا جاتا ہے نا، اسی طریقے سے فتقولو فر، فر، افرر، وعز، عز، اعزز، 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 عز یعز ہے نا۔ فتقولو فر وعض، عض، عض، فر، فر، بکسر لام و فتح لام، وفرر، وہ افرر تھا، وعضض، اعضض تھا، اعضض، امنع، ومد بحرکات دال، اور مدہ بھی اسی طرح، مدہ، مدے، مدو، و امدود۔ وتقول فی اسم الفاعل، اور تو کہے گا اسم فاعل میں، مادن، اصل میں تھا ماددن، ماددن، اب بنا مادن، مادان، مادون، مادتن، مادتان، مادات، وموادن، ومواد، مواد کیا ہے اصل میں؟ مواد دو، مساجد، والمفعول ممدود کمنصور۔ اس میں فاعل میں فک ادغام ہو جائے گا، ادغام ٹوٹ جائے گا، فک بمانا منفک، جدا، فک یعنی جدا، منفک یعنی جدا شدہ۔ فک جدائی کو کہتے ہیں، فک جدا ہو جا، منفک جدا شدہ۔ اور کف، کف کہتے ہیں روکنے کو، کفو ایدیکم، یا کفو السنتکم، روکو اپنی زبانوں کو، یا وہ اس سے
فصل المعتل، اب آ جائیں معتل کی طرف. جیسا کہ عرض کیا ہے کہ معتل اس فعل یا اسم کو کہتے ہیں جس کے حروف اصلی کے مقابل پر حرف علت ہو. حرف علت وہی الف واو یا، الف واو یا، جن کو کلمات تمریضیہ بھی کہا جاتا ہے. حروف تمریضیہ مرض والے ہیں یہ. وہ یاد ہے آپ کو اس میں تجوید کی کلاس میں کیا کہا تھا؟ ان کا کیا نام بتایا؟ الف واو یا سک لیٹر. شاباش. سک لیٹر اس لیے ہیں مرض تمریضیہ کہ یہ اپنی قدرت پہ باقی نہیں رہ سکتے. جب ان پر کوئی فتحہ ضمہ یا کسرہ آتا ہے تو یہ پوری اپنی جو 100% پروناؤنسیشن ہے اس کو یہ مینٹین نہیں کر سکتے. مثلا الف زبر واو ہونا کیا چاہیے؟ او، مگر ہے کیا؟ او. تو گویا 50% اپنی پاور کو لوز کر دیا. حملہ جب ہوتا ہے مریض پر تو اس کی قوت مدافعت پوری نہیں ہوتی. اب ہے اب اک اق ال، مگر یہاں اب نہیں ہے بلکہ او ہے. ٹھیک ہے. الذین ہونا جو چاہیے تھا الذین، الذین نہیں. وباؤ بغضب، وباؤ ہونا کیا چاہیے تھا؟ باؤ، ہے کیا؟ باؤ. تو اس لیے بھی ان کو سک لیٹر کہتے ہیں. یہ ادوات تمریضیہ ہے، حروف تمریضیہ ہے، مرض والے لیٹر ہیں، علت والے ہیں، سقم والے ہیں، شارٹ کمنگ والے ہیں کہ اپنی 100% پاور کو یہ مینٹین نہیں کر سکتے جب کسی حرکت کا حملہ ان پہ ہوتا ہے، بلکہ آدھی لوز کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ایک بات جو سمجھانی تھی یہ سمجھ گئے. اب آ جائیے کہ یہ کیسے بنیں گے اور کیسے حذف ہوں گے. آپ اس کو پڑھتے ہیں. فصل المعتل هو ما كان احد اصوله حرف علت. معتل وہ ہوتا ہے جس کے اصول میں سے ایک حرف علت. اصول سے مراد اصل حرف. فاعل لام. ہاں فاعل. وہی الواو والیاء والالف. یہ واو یا اور الف ہے. حروف علت یہ تین: واو یا الف. وتسمى حروف المد واللین. دیکھیے دو نام اور آئے. ایک تو ہم نے بتایا نا ادوات تمریضیہ، حروف علت، حروف تعلیل. اب دو نام اور آ گئے، ٹوٹل 5 نام ہو جائیں گے: حروف المد اور حروف اللین. یہ حروف مد ہیں کیونکہ انہی 3 کے اوپر مد آتی ہے. الذین مثلا، اللذان مثلا، ماد مثلا. کل پڑھا تھا وہ درس قرآن میں کأی من دابت. یہ مد کیوں آئی ہے؟ الف کی وجہ سے. یہ واو کی وجہ سے مد آتی ہے. یہ حروف مد ہے. حروف مد کل کتنے ہیں؟ واو، الف واو یا. اور حروف لین، یہ لین وہی جو میں نے بتایا مرض، بیسیکلی وہی ہے. لین یعنی کمزور. لین ڈال دیتے ہیں، لین ڈالتے ہیں. یہ کمزور مراد، یہ کمزور. لین کمزور. یہ جو حروف ہیں یہ کمزور ہیں، یہ ناقص ہے. والالف حينئذ تكون منقلبة عن واو او یاء. الف جو ہوتا ہے وہ یا تو واو سے بدلتا ہے یا یا سے. یعنی الف جو ہوتا ہے یا کا بدل ہوتا ہے یا واو کی جگہ آتا ہے. الف کے بعد یہ ہا بول کے ڈالے، یہ کیا ہے؟ حينئذ
شارٹ فارم رہتا ہے. شارٹ فارم ہے. ہا جہاں بھی آئے گی یہ ہا یہ اس ہا کا مطلب ہے حین اذن. اصل بتا حین اذ کان کذا، جب ایسے ہو. حین اذن کا اصل معنی کیا ہے؟ اصل لفظ کیا ہے؟ حین اذ کان کذا. حین اذن یہ جو تنوین ہے یہ عوض ہے اس جملے کے. وہ جو حین اذ کان کذا، کان کذا کے عوض میں کیا ہے؟ تنوین. حین اذن اس کو کہتے ہیں تنوین عوض از جملہ. یوم اذن دیکھیے، ہاں یوم اذن، یوم اذ کان کذا. قرآن میں ہے نا یوم اذن، حین اذن یوم اذن. الف جو ہے الف سیلف وہ کچھ نہیں ہے. الف بیسیکلی کیا ہے؟ الف منقلب ہے، چینج ہوتا ہے. ان واون او یائن. واو ما قبل مفتوح، واو کا ما قبل مفتوح ہو تو الف میں بدل جاتی ہے. یا کا ما قبل مفتوح ہو تو یا بھی الف میں بدل جاتی ہے. الف یہاں منقلب ہوتا ہے واو سے یا سے. وَأَنْوَاؤُهُ سَبْعَةٌ، اور اس کی اقسام 7 ہیں. الاول المعتل الفا، وہ جو 7 اقسام نہیں کہا تھا، یاد ہے 7 اقسام. ان میں سے پہلی المعتل الفا، اس کا دوسرا نام کیا تھا؟ مثال. یہ چیزیں ہم نوٹ کرنے والی ہیں. یہ آپ یہ یوں نوٹ کر لیا کریں نا. اچھا یہ چیز بتائی ہے، اب یہ یوں لکھ لیا کریں. معتل الفا اس کا نام ہے مثال. یہ پھر آپ کو کام آئے گی. اور گھر جا کے اصل پہ لکھنا ہوتا ہے، اصل پہ. یہ نہیں کہ میں پھاڑ کے پھینک دیا بھائی پتہ ہی. المعتل الفا، المعتل الفا پہلی قسم ہے معتل الفا. وَيُقَالُ لَهُ الْمِثَالُ، اور کہا جاتا ہے اس معتل الفا کو مثال. کیوں؟ لِمُمَاثَلَتِهِ الصَّحِيحَةِ، کیونکہ یہ مشابہ ہوتی ہے، ریزمبلڈ ہوتی ہے صحیح کو. مثال کا یہ مطلب ہے. یہ مثلاً کیوں کہتے ہیں؟ فار ایگزامپل، اس لیے کہ ایسی ایک چیز آپ دینا چاہ رہے ہیں، مثال دینا چاہ رہے ہیں، تو مثال یہی ہے. صحیح کا سبسٹیٹیوٹ صحیح کی طرح ہوتی ہے، اس لیے اس کو مثال کہا جاتا ہے. مشابہ. لِمُمَاثَلَتِهِ الصَّحِيحَةِ، کس میں مشابہ ہے؟ زید کالاسد، زید شیر کی مانند ہے. کس چیز میں؟ فی الشجاعت، شجاعت میں، بہادری میں زید شیر کی مانند. وَأَنْوَاؤُهُ 7، الاول المعتل الفاء، ويقال له المثال لمماثلته الصحيحة في احتمال الحرکات. زید مانند شیر ہے شجاعت میں، یہ صحیح کی مانند ہے مثال. فی احتمال الحرکات، حرکات کے آنے میں. احتمال حرکات میں حرکات اسی طرح آتی ہیں جیسے صحیح میں آتی ہے، اس میں کوئی حذف وغیرہ نہیں ہوتا. وعدہ یعدو، ضربہ یضرب. ٹھیک ہے. امبل واو یہ پڑھ چکے ہیں ہم صرف امیر میں.
فتحذف من الفعل المضارع الذي يكون على يفعل، اور واو نکل جاتی ہے، حذف ہو جاتی ہے فعل مضارع سے جو فعل مضارع یفعلو کے وزن پہ ہو. یاد ہوگا وعدہ یعدو، اصل میں تھا یوعدو، یعد بکسر العین. ضرب یضربو میں ہو اگر فعل یفعلو تو وعدہ یعدو سے یوعدو یعدو بن جائے گا، واو حذف ہو جائے گی. ومن مصدرہ الذی علی فعلہ، اور وہ مصدر جو فعلہ کے وزن پہ ہو اس میں سے بھی واو کیا ہوگی؟ نکل جائے گی. عدتون، فعلہ عدہ، عدتون. زینتون، وزنا یزنو زینتون. زینت المصادر، وزن مصادر. واو نکل گئے. وتسلمو، اور یا تسلمو اور تحذفو بھی پڑھ سکتے ہیں. اما الواو فتحذفو حذف ہو جاتی ہے من الفعل المضارع الذي يكون له يفعل بكسر العين ومن مصدره الذي على فعل. فتسلمو یا تسلمو دونوں جائز. اور سالم رہتی ہے واو، سالم رہتی ہے فی سائر تصاریف، باقی گردانوں میں. دو میں نکل جاتی ہے، کس کس میں؟ یفعلو کے مضارع میں اور فعلہ کے مصدر میں. ان دو کے علاوہ واو باقی رہتی، ان دو میں نکل جاتی. وَكَذَلِكَ وَمِقَ يَمِقُ مِقَةً. دیکھیں وَمِقَ يَمِقُ مِقَةً، اس میں کیا ہوا؟ یومقو تھا، ٹھیک ہے. وَمِقَ یومقو مِقَةً، مِقَةً کیا ہوا؟ زِنَةً کے وزن پہ. فَإِذَا أُزِيلَتْ كَسْرَةُ مَا بَعْدَهَا أُعِيدَتِ الْوَاوِ الْمَحْذُوفَةِ، اور جب کسرہ ما بعد واو والا حذف ہو جاتا ہے، زائل کیا جاتا ہے، أُعِيدَتِ الْوَاوِ الْمَحْذُوفَةِ، وہ واو محذوفہ پلٹا دی جاتی ہے. یہ کیسے؟ لم یوعد، یا تھا نا، جی ہاں. لم یوعد کسرہ گیا، جی واو پلٹ آئے گی. لم یوعد. وتثبت فی یفعل بالفتح كوجل یوجل ایجل، اور ثابت رہتی ہے وہ واو یمنعو میں، یفعلو میں بفتح العین، یعلمو میں، یعلم علم یعلمو میں، كوجل یوجلو، یجلو نہیں آئے گا کیونکہ کسرہ نہیں ہے، وہ کسرہ کی وجہ سے جا رہی تھی نا. ایجل، افجل تھا، ابھی بتا چکے ہیں کہ واو کا ماقبل اگر مکسور ہو تو قلبے بے یا ہو جائے گا، مفتوح ہو تو قلبے بے الف. افجل بن گیا ایجل. قلبت الواو یاء لسکونہا وانکسار ما قبلہا، واو کو تبدیل کر دیا گیا یا میں کیونکہ واو ہے ساکن اور ما قبل اس کا مکسور ہے، ابھی بتا چکے ہیں. واو ساکن ما قبل مکسور قلبے میں یا ایجل ہو گیا. فَإِنَن ضَمَّ مَا قَبْلَهَا أُعِيدَتِ الْوَاوُ، وہاں کیسے کہا تھا کہ اذا ازیلت کسرۃ ما بعدها أُعِيدَتِ الْوَاوُ، وہاں وعد یعدو میں کہا تھا وَمَقَ یمقو میں کہ اگر کسرہ زائل ہو جائے تو واو کیا ہوگی؟ پلٹ رہے. لم یوعد، یہاں فرما رہے ہیں فَإِنَن ضَمَّ مَا قَبْلَهَا، اگر اس کا ما قبل ہو جائے مضموم یعنی واو کا، أُعِيدَتِ الْوَاوُ
تو واو کیا ہوگی؟ پلٹ آئے گی. فتقولو یا زید ایجل، اے زید ایجل، ڈر تو، وجل یجل پڑھ چکے ڈرنا. تلفظ بالواو، واو کو تلفظ کیا جائے گا. وتکتب بالیا، یہ ایک مسئلہ اور ہے ذرا سمجھ لیجیے. کہتے ہیں کہ قیلا میں اصل کیا تھا؟ قویلا. ایجل میں اصل کیا تھا؟ ایو، یا تو ایجل آ گیا. تو فرماتے ہیں کہ لکھا جائے گا یا کو، پریٹینڈ کیا جائے گا واو کی طرح. ایجل، قیلا، اس کو کہتے ہیں اشمام. یہ قانون اشمام یہاں بیان فرمایا. فتقول یا زید ایجل، تلفظ بالواو، واو کے ساتھ تلفظ کیا جائے گا. وتکتب بالیا، لکھی یا جائے گی وہ اشمام. قیلا ایجل، ایجل، ایسے لگے کہ آپ واو کہنا چاہتے ہیں مگر کہہ جا رہے ہیں یہ اشمام. ہمارے یہاں ویسے بڑے مولانا تھے اور وہ ہر وقت پڑھتے تھے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، تو لام اور ان کو ملا کے یہ ایجل کرتے تھے، یعنی کہ اشمام کرتے تھے. شاید قومول وغیرہ عجیب آواز نکلتی تھی. اچھا وہ اس میں جائز نہیں، اس میں جائز نہیں. اس میں نون جو ہے لام کے ساتھ جب نون آئے ادغام ہو جائے گا بلا نون بالکل ختم ہو جائے. یکل، وہ یکل نہیں تھی، وہ غلط ہے. دونوں ملاتے تھے قراءات کے اعتبار سے وہ نہیں. اس میں اشمام اس میں آئے گا. اشمام واو میں آتا ہے، واو یہاں میں، نون نام میں نہیں آئے وہاں اشمام میں. اشمام حروف علت میں. ہاں یہ قانون لکھنے پر اشمام صرف حروف علت میں ہے. حروف علت کے علاوہ اشمام نہیں ہے. اشمام سمجھتے ہیں نا؟ سونگنا، سونگ کہتے ہیں شامہ. یہ حواس خمسہ لکھی کیا کیا ہے؟ حواس خمسہ نمبر 1 لامسہ، یہ ٹچ کرنے کی، یہ ٹچ لامسہ. نمبر 2 شامہ، ترتیب کے بغیر لکھیں، شامہ سونگنے والے. نمبر 3 سامعہ، باصرہ دیکھنے والے. نمبر 4 سامعہ. 5واں ذائقہ، یہ لامسہ، شامہ، باصرہ، سامعہ اور ذائقہ. کوئی آپ سے پوچھے بھئی آپ اب حوزے میں پڑھ رہے ہیں تو حواس خمسہ لکھ کے بتائیں، تو آپ یہ بتا دیں کہ یہ حواس خمسہ. ٹھیک ہے. زبان کی کون سی ہوتی ہے، کون سی حصہ ہے زبان کی؟ ذائقہ. ناک کی شام، آنکھ کی باصرہ، کان کی سامعہ، ٹچ کرنے کی لامسہ. جب آدمی مر جاتا ہے کتنے حواس ختم ہو جاتے ہیں امیڈیٹلی؟ کون کون سے؟ ایک سننے کی، باصرہ ختم، اور ذائقہ ختم، ٹچ ختم. ٹچ کہاں ختم ہے؟ سونگنا ختم. سونگنا ختم، ٹچ نہیں ختم. آپ حکم ہے کہ آپ میت کو غسل دیں تو زیادہ سخت ہاتھ نہ لگائیں، ان کو محسوس ہوتا ہے. تو 1 وے ختم ہو گیا، 2 وے اراؤنڈ تھا. فیلنگ ہو جائے گی. نہیں، فیلنگ ہے اس کی، وہ ٹچ نہیں کر سکتا. آپ ٹچ کریں تو اسے حس ہوتا ہے. ہاں، اور سامع بھی اس کی سنتا ہے باقاعدہ. آپ تلقین جو کرتے ہیں اسماء افہام، سنتا ہے تبھی تو تلقین کرتے ہیں. اگر اس کی وہ طاقت ختم ہو جاتی تو پھر تلقین تو بالکل فضول کام ہے. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، یہ بھی نوٹ کرنا ہے. سامعہ اس کی رہتی ہے جب تک کہ اس کی روح ڈپارٹ نہ کر جائے قبر سے. کیونکہ جب آدمی مرتا ہے تو اس کی روح وہاں کھڑی رہتی ہے، دیکھتی ہے باقاعدہ.
کیا ہو رہا ہے اس کی روح دیکھ رہی، سمجھ گئے؟ تو یہ حواس سے خمسہ اس سلسلے میں شولا کوئی حدیث آیت ہے اس پر. وہ ایک دفعہ مجلس پڑی تھی، وہ مل جائے نا کہیں، میرے خیال پتہ نہیں ملتی ہے کہ نہیں، بہت پرانی تھی. نہیں وہ اس پہ پڑھی تھی کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا. اس میں نے یہ بیان کیا، حدیثیں میں اس میں کوٹ کی تھی. وہاں پڑھی تھی. کہاں پڑھی تھی؟ الفی میں 2 سال پہلے. ہاں، اس میں باقاعدہ بتایا تھا احادیث کے ذریعے کہ حضور نے اور ائمہ نے کیا فرمایا کہ وہ سن دو تو یہ کرو، وہ دیکھ نہیں رہا مگر سن رہا ہے، اس کی برائی نہ کرو، ستر عورتین کرو، وہ دیکھ نہیں رہا مگر جب آپ کہیں گے کہ یہ ننگا ہو گیا ہے اس کو تکلیف ہوگی. باقاعدہ پورا بتایا تھا. وہ مطلب وہ ایک کلیکشن ہے باقاعدہ، اس کو بھی یہ آپ ذہن میں رکھیں. مناظر الاخرہ، ہاں ٹھیک ہے. اس پر بھی آگا ایک کتاب لکھی ہے، بس وہ دعا فرمائے کوئی تھوڑے سے حالات ٹھیک ہو جائے نا. اس پر میں نے کتاب لکھی ہے بہت بڑی، 500 صفحے کی، وہ چھپ جائے نا. آخرت کی کتاب بڑی کمال کی، زاد الاخرت کے عنوان سے. اس میں یہ ساری نوٹ کی یہ حدیث. ایک تو شیخ عباس قمی کی ہے نا، پتہ زاد الاخرت، نا منازل الاخرت، سوری منازل الاخرت عربی میں، اور فارسی میں منازل آخرت. اور زاد الاخرت تو ہوتا ہے زاد المعاد، ان کی مجلس کی بھی، مجلس کی لکھ رہے، یہ لکھ لیا کریں نا، مجلسی کی زاد المعاد، یہ بہت زبردست کتاب ہے. ایک زاد المتقین ہے آپ کی انڈیا کی، ایک بہت زبردست کتاب ہے اردو کی. مولانا تقی، سید محمد تقی تھے، بہت ہی بڑے عالم تھے، ان کی کتابیں بہت ہی زبردست. اور بھی بہت ہیں کتابیں، بہت ہیں اور بھی. تو یہ یہاں پر فَإِنِ ضَمَّ مَا قَبْلَهَا، جب اس کا ما قبل مضموم ہو جائے واو کا، اعیدت الواو فتقول یا زید ایجل، تلفظ بالواو یا تلفظ بالواو، تلفظ کیا جائے گا واو کے ساتھ، وتکتب بالیاء، اور لکھی جائے گی یا کے ساتھ. اس کو کہتے ہیں اشمام. وتثبت فی یفعل بضم العین کواجہا یوجہ، جو شرف یشرف کے وزن پہ آتا ہے باب معتل میں، مثال میں، جیسے وجہ یوجہ اوجو، اس میں واو برقرار رہے گی. ٹھیک ہے. لا توجہ، اس میں واو ہے. وحذفت الواو من یتاؤ، یتاؤ داخل ہونا، ویداؤ رکھنا، یسو کھلا کرنا، ویقعو واقع ہونا، ویداؤ چھوڑ دینا. یدعو ہو تو دعا کرنا، یدعو ہو وہ ہے نا لا تدع لی ذنبا، ویسی سے نہ چھوڑ کوئی ایسا گناہ الا غفر، مگر کہ تو معاف فرما دے. وتثبت في يفعل بضم العين كوجها يوجه اوجه لا توجه. وحذفت الواو من يتأو، واو یتأو سے حذف ہو جائے گی. یتأو نہیں ہے، یدعو نہیں ہے، یسعو نہیں ہے، یزعو یوضعو نہیں ہے، یوسعو نہیں یسعو ہے، یقعو یدعو. لأنها من الأصل يفعل بالكسر، کیونکہ اصل میں یہ تھے یفعلو کے وزن پہ بالکسر، اور پڑھ چکے ہیں کہ وہاں پر واو کیا ہو جاتی ہے، حذف ہو جاتی ہے. ففتح العین، عین الفعل ان میں سب میں یہ عین جو ہے، عین لام الفعل جو عین ہے، خود عین
یعنی حرف عین، یہ اس کو فتح کیوں دیتے ہیں؟ یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ حروف حلق اگر آخر میں لام الفعل اگر حروف حلق میں سے ہو تو منع یمنع، منح یمنح، وہاں فتح ہوگا ما قبل کو، اس لیے ففتح العین، عین الفعل مفتوح ہو جائے گی، کیوں؟ لحروف الحلق، کیونکہ اس سے پہلے اس کے بعد حرف حلق ہے، یا ضاع یا ساع. ومی یادارو، یادارو سے بھی دیکھیے یادارو، کیوں؟ لکونہ بمعنی یادعو، کہتے ہیں کہ یہ یادارو اس میں تو کوئی نہیں، یہ حروف حلق تھوڑی ہے، یہ تو حروف حلق نہیں، فرماتے ہیں لکونہ بمعنی یادعو، کیونکہ یادارو چھوڑنے کے معنی میں آتا ہے، ہاں معنی کے اعتبار سے ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس میں حروف حلق کی مواصلت ہے. وَأَمَاتَوْ ماضی یدعو و یدرو، اور انہوں نے صرفیوں نے یدعو یدرو کی جو ماضی ہے اس کو تقریباً مردہ شمار کیا ہے، اس کی ماضی لاتے ہی نہیں. وحذف الفاء دلیل علی انہ واو، یہ فا جو حذف ہوتی ہے یو غیر تھا، یہ واو جو حذف ہوتی ہے فاء الفعل دلیل ہے انہ واو، کہ یہ فاء الفعل واو تھی، یا ہوتی تو حذف نہ ہوتا. ٹھیک ہے، وَأَمَّا الْيَاءُ فَتَثْبُتُ عَلَى كُلِّ حَالٍ، اور جو واو ہوتی، جو یا ہوتی ہے وہ ہر حال میں باقی رہتی ہے، یا ہر حال میں باقی. کیسے؟ نہ وہ یمنا، رائٹ سائڈ پہ ہونا، یمن کو یمن اسی لیے تو کہتے ہیں رائٹ سائڈ پہ کعبہ سے رائٹ. یمنا یمونو، یمنا برکت کو بھی کہتے ہیں، کیا ہے؟ بے یمنہ ہی روز قلب والا، ان کی برکت سے روز قلب کائنات کو رزق مل رہا ہے. سرکار حجت ابن الحسن سلام اللہ علیہ کی برکت سے. یمن تیمنا نہیں آپ کہتے، تیمنا و تبرکن، آپ تھوڑا سا تیمنا تبرکن کھا لیجئے، تیمن وہی برکت. وَأَمَّا الْيَاءُ فَتَثْبُتُ عَلَى كُلِّ حَالٍ، اور وہ ثابت ہوتی ہے ہر حال پر، جیسے یمنا یمونو، ٹھیک ہے نا، یمونو یا ثابت ہے مضارع میں. یسرا یسرو، یہ پڑھ چکے ہیں. یسر معلوم ہے، آسان. ان مع العسر یسرا. یسیر کو یسیر کیوں کہتے ہیں؟ عسیر سخت، یسیر نہ. یسر یسر و یئسا یئسو، یہ یئسو ہے اس لیے کہ یہ حروف حلق میں ہے. یئسا یئسو. وتقول فی افعل من الیاء، فی افعل من الیاء، باب افعال جب بنائیں گے یائی سے تو کہیں گے ایسرا یوسرو ایسارا فہو موسر
آسان کرنا. تقلب الیاء یا تقلب الیاء فیہما، یا اس میں بدل جائے گی، قلب ہو جائے گی. واو میں یو سے تقلب الیاء فیہما واون لسکونہا، کیونکہ یا ساکن ہے. وانضمام ما قبلہا، یا ساکن ما قبل مضموم صرفین میں پڑھ چکے ہیں، قلب پہ واو ہو جاتی ہے. یوج سارو یوج سرو بن جائے گا یو سرو. تقلب الیاء فیہما واون، یا بدل جاتی ہے واو میں، فیہما ان دونوں صورتوں میں، یعنی یہ یا اسو میں بھی یا سرو میں بھی. لسکونہا وانضمام ما قبلہا. وفی افتعل منہما تقلبان التاء وتدغمان فی التاء، اور باب افتعل میں یہ دونوں جو یائیں ہیں بدل جائیں گی تا میں، وتدغمان فی التاء، اور دونوں الگ الگ مدغم ہو جائیں گی تا میں. جیسے اتعدا یتعد فہو متعدون، اصل میں کیا تھا ایتعد ہے نا، یا تا میں بدل گئی اور تا میں ادغام. فہو متعدون. واتصل یتصل، دیکھیے واتصل اصل میں اتصل، اتصل یتصل اتصال، ایتصل بن گیا اتصل. یا تا میں بدل گئی، تا میں ادغام ہو گئی. معنی تو معلوم ہے نا. جی فهو متصل ويقال ایتعد بعد سے یا ڈرانا، یا تعد فهو موتعد موتعد مو وہ ہو گیا مو کا اس میں فائل کیا بنے گا؟ مو اکرم ہے نا، مو موتعد، ٹھیک ہے. موتعد موتعد جی ہاں موتعد. وذاک موتعد یہ اسم مفعول. وَإِيتَصَلَ يَعْتَصِلُ فَهُوَ موت، وہ واو پر لگائی، ٹھیک ہے نا، پتہ نا کیونکہ کسرہ چلا گیا واو پر لگائی. وَهَذَا مَكَانٌ مُّتَصَلٌ فِيهِ، کہا جاتا ہے یہ جو مکان ہے اس میں بڑی آسانی ہے، اس مکان میں بڑی آسانی. وحکم ود یودو کا حکم عز یعزو، اور جو ود یودو کا حکم ہے وہ عز یعزو کی طرح ہوگا. عز یعزو کاٹنا، ود یودو محبت رکھنا، مودت اسی سے ہے. ود ود اسی سے. تقول ایدت اعزاز، فک ادغام ہوگا تو کہیں گے ایتت اور اعزاز. ٹھیک ہو گئے. یہ معتل الفا واوی اور یائی دونوں ختم ہو گئے. ٹھیک ہے. چلیے اب آ جائیے معتل العین. مثال ختم ہو گئی، اب آ گئی اجوف. لکھیں معتل العین کا دوسرا نام اجوف. اردو لکھا گیا نا، اردو لکھنا سمجھ آئے کچھ. ہاں معتل العین اجوف. اچھا اجوف کو اجوف کیوں کہتے ہیں پہلے ہم بیان کر چکے ہیں. مثال کو مثال کیوں کہتے ہیں وہ تو بتا دیا کہ ریزمبل ہے صحیح سے، صحیح کی طرح حرکات اس پہ آتی، کوئی حذف وغیرہ اس میں نہیں ہوتا الا وہ واو صرف. ٹھیک ہے. مظاہرے کا اجوف کو اجوف اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جوف میں حرف علت ہوتا ہے. پیٹ کی بیماری ہے، بیماری پیٹ میں ہے. ٹھیک. یہ جوف کعبہ جو کہتے ہیں وہ یہی
کعبہ کے اندر درمیان درمیان میں بیچ میں بیچ میں حضرت علی کی ولادت بے شک جوف کعبہ عین جوف کعبہ عین جوف کعبہ بالکل کعبہ کے اندر باہر نہیں اور بیچ میں بیچ میں اس کے بھی بیچ میں جوف نہیں جوف ہو گیا نا پیٹ اب کعبے میں کہیں بھی ہو سکتی ویسے تو وہ کہتے ہیں کہ مکان مہیا نا باقاعدہ وہ ڈاکٹر کاظمی صاحب گئے تھے ذوالفقار کاظمی انہوں نے دیکھی کہتے ہیں کہ یہاں اس خاص اس جگہ حضرت علی علیہ السلام پیدا ہو کل ایک صاحب پوچھ رہے تھے نیو یارک میں کہ ان کو ولادت نہ کہیں ظہور کہیں میں نے کہا آپ امام علی علیہ السلام کی تنقیص فرما رہے ہیں اللہ کے ذات نے ان کی ولادت کو شرف بخشا ہے کعبے ظہور تو اور چیز ہے وہ کہنا چاہتے ہیں کہ پیدا تو نہیں وہ تو ظاہر ہوئے نہیں وہ ٹھیک ہے وہ یوں کہیں کہ وہ عالم ارواح ہے وہی وہ ملا دیتے ہیں ہاں تو یہ عالم اجساد ہے اجساد میں تو ولادت ضروری ہے ماں باپ ہوں گے وغیرہ اس میں ضروری نہیں ہے ولادت وہ امری خلق ہے یہ خلق امری نہیں ہے یہ تو اسباب والی خلق ہے نا ذریعے سے خلق ہوئے ہیں شکم مادر میں رہے ہیں وہ پھر عظمت ختم ہو جائے گی کہ اگر ظہور ہوا ہے تو ظہور میں تو ولادت ہوتی نہیں وہ تو پاک ہے ان کی تو ولادت بھی پاک ہے ان کی تو ماں بھی پاک ہے یہ تو سعادت ہے اچھا اب اجوف دیکھ لیں اجوف کو اجوف کیوں کہتے ہیں پھر مثالیں بیان کریں الثانی المعطل العین دوسری جو قسم ہے معطل کی وہ ہے معطل العین وَيُقَالُ لَهُ الْأَجْوَفُ اور کہا جاتا ہے اس کے لیے لہو کی زمین پلٹے گی معطل العین کی طرف معطل العین کے لیے کہا جاتا ہے اجوف وَذُو الثَّلَاثَةِ اور اس کا ایک اور نام بھی ہے دوسرا نام بھی لکھ لیں معطل العین کا دوسرا نام اجوف تیسرا نام وَذُو الثَّلَاثَةِ ذو الثَّلَاثَہ بھی اس کو کہتے ہیں کس بنیاد پر ذو کے معنی پہ دو ہو رہے ہیں نہیں صاحب اچھا ذو یعنی صاحب ذی روح نہیں کہتے ذی روح صاحب روح ذو الجنہ ہاں ذو الجنہ ذو الجنہ صاحب پر ذو الجوشن ہاں ذو الجوشن صاحب زرہ جوشن زرہ ہے جی دعا الجوشن جو ہے جوشن کبیر جوشن صغیر وہ بیسیکلی کیا ہے زرہ ہے مومن کی تو اس پہ اٹیک آ نہیں سکتا حضور کو دی گئی تھی گفٹ میں کہ آپ گرمی میں زرہ اتار دیں کیونکہ آپ کو ہوا نہیں لگ رہی یہ لے لیجئے دعا الجوشن آپ کے لیے زرہ ہے آپ کو کوئی تیر نہیں لگے گا سنی حضرات بھی یہ نہیں مانتے اب ماننے لگے اب جب سے ہم نے وہ کالم والم لکھ کے کچھ جن نکالے ہیں اور کچھ شیطان نکالے اور کچھ الحمدللہ محمد و آل محمد کے صدقے میں کرامتیں ہوئیں اب ماننے لگے اب ان کے گھروں میں باقاعدہ دعا اور جوشن موجود ہے ہم سے کاپیاں دیتے ہیں ورنہ یہ لوگ نہیں پڑھتے ہیں اپنے اعمال وغیرہ نہیں ان کے پاس جو ہے ہی نہیں شب قدر شب کچھ برات نہیں۔ کیا ہوتا ہے ان کے نوافل بس وہ نوافل ہے قرآن نوافل بس نفل ہوتے ہیں بس دعائیں نہیں دعائیں ہے ہی نہیں ہے ہی نہیں۔ کیونکہ وہ دعاؤں والوں سے دوری اختیار کی وہ اگر ایک ہے بھی تو وہ گنج البار بتائیے نام ہی غلط ہے ان کی جی ہاں گنج گنج جو ہے زمین میں اور عرش ہاں زمین ہاں۔ خدا میں اور وہ گنج فارسی ہے وہی اور عرش عربی ہے اور یہ مضاف مضاف کر رہے ہیں تو وہ بھی ہے کن کی وہ داتا صاحب کی ہاں
दाता साहब की है, कौन दाता था? दाता दरबार वाले का, मोइनुद्दीन क्या उनका नाम है, बाबा फरीदुद्दीन नहीं शकरखान हजवेरी भाई, हजवेरी हजवेरी वो अली ख्वाजा हजवेरी, महिउद्दीन। सैयद नहीं, सैयद अली हजवेरी, वो दाता और है, साहब। चिश्ती और है, दादा साहब को ना। दाता साहब जो आपके लाहौर के हैं, ये उनकी है, वो अफगानी है, अफगानिस्तान से आए थे। तो आपकी जो असल पहली दुआ है वो कई सदियां बाद शुरू हो रही है हुजूर के, हुजूर से दुआ होनी चाहिए थी। जैसे मसलूल है, जैसे हरीक है, जैसे जोशन है, जैसे कुमैल है, हजरत अली अलैहिस्सलाम से खिज़र की तवस्सुल है वसल्लम। हमारे यहाँ जितनी दुआएं हैं वो अदवार आइम्मा से है या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से। हदीसी के साथ दुआ है ये। हदीस के साथ दुआ नहीं है, मगर वो भी मिसाल दुआ कह लें उसको, रिजेंबल है, क्योंकि एंड में तो दुआ है। वैसे तो वो हदीस यानी नरेशन, किसा यानी चादर, वो शीट की नरेशन है, बयान किया गया कि किस तरीके से वो हजरात अहले बैत आए और किस तरीके से आए तथहीर का नुज़ूल हुआ। अभी तो खैर यहाँ आपके यहाँ सुना है कि काफ़ी लोग इनकार कर रहे हैं और वो मना कर रहे हैं कि भाई आप ना पढ़ें, हदीस किसा को पढ़े ही नहीं। कहाँ यहाँ पर? जी हाँ, क्या यही मुख्तलिफ है। जैसे जी हाँ, कितनी शेम की बात है कि जिसमें अहले बैत इस्मत व तहारत की तारीफ निकलती हो, अपनी तारीफ करवाएंगे बार बार कि हमने ये कर दिया, हमने ये बना दिया, वो बना दिया, अपनी तारीफ, और अहले बैत की तारीफ से इनको तकलीफ हो रही है। वैसे शर्म है ये बात। खैर, वयुक़ालु लहुल अजवफ़ु, और कहा जाता है इस मुअतलुल ऐन को अजवफ़। क्यों अजवफ़ कहा जाता है वो अभी आएगा। वज़ुस्सलासत, और कहा जाता है 3 हरफों वाली, ज़ुस्सलासा 3 वाली। क्यों? लेकौन मादी है अला सलासत अहरुफिन, क्योंकि इसकी माजी उस वक्त भी 3 हरफी रहती है, इज़ा अखबरता अन नफ्सिक, जब तू अपनी तरफ से खबर देता है। मसलन कहता है बेअतो, मैंने बेच दिया। माजी सही में कैसे होती थी? ज़रब तो, मैंने मारा। यहां कहता है बेअतो, वा रब तो, वा रा बा ता, कितने हो गए? 4। मगर वही ज़रब तो को जब बेअतो में लाएंगे तो 3 बन गए। ये है, ठीक है। उदू तो ऐन डालता, क्योंकि जब आप मुतकल्लिम वहदहू अपनी तरफ से खबर देते हैं, आप मेरे मुखातब, आप मुतकल्लिम बन के कहते हैं मैंने बेच दिया, तो 3 हरफी कहते हैं, बे तो 4 हरफी नहीं होती। वरना सही में क्या होती है? 4 हरफी होती है ज़रा तो, इसलिए इसको कहते हैं ज़ुस्सलासा। अब आपसे कोई पूछे मिसाल का दूसरा नाम क्या है? मिसाल का दूसरा नाम अजो मुअतलुल फा। मुअतलुल फा तीसरा नाम क्या है? कोई और है क्या? नहीं, तो और नहीं।